Assalamu alaikum. This is 26th lecture for the course HRM 755 Performance Management, and I am Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. جیسا کہ ہم ہر لیکچر کے سٹارٹ میں پچھلے لیکچر کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے کہ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا, سو دیٹ ہمارا ایک جو کنٹینیوٹی ہے پچھلے لیکچر کا اور اس لیکچر کا آپس میں جو ریلیشن شپ رابطہ ہے وہ بھی قائم رہے, کنٹینیوٹی رہے ہمارے چیپٹرز میں اور سیکشنز میں. ان دا لاسٹ لیکچر وی ڈسکسڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ ویز آف اچیونگ آبجیکٹیوز اور ڈیولپمنٹل پلانس. بیسکلی ہم نے ڈیولپمنٹل پلانس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیولپمنٹل پلانس کیا ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹل پلانس کیوں یوز ہوتے ہیں, کس لیے یوز ہوتے ہیں, کون کون سی ایسی ہم نے وہ ایکٹیویٹیز انڈیویجولی ڈسکس کی تھیں کہ کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ڈیولپمنٹل پلان کا حصہ بنتی ہیں. جیسے کہ اس میں ہم نے چند ایک ایگزامپلس جو ہم نے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھیں وہ تھیں ٹریننگز تھیں, کورس ورک تھا, ریڈنگ بکس تھا. کہ کورس ورک میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جی ایک امپلائی اپنا ڈیولپمنٹل پلان کو کیسے کا آبجیکٹو کیسے اچیو کر سکتا ہے. اب اس کا ڈیولپمنٹل ایک آبجیکٹو ہے کہ جی اس نے مینجمنٹ سکلز اس کے جو ہیں وہ اپنے انہانس کرنے, انکریز کرنے. اب مینجمنٹ سکلز اس امپلائی میں ڈیفیشینٹ ہیں. اب مینجمنٹ سکلز کیسے جو ہیں وہ پالش ہو سکتے ہیں تھرو این MBA, ماسٹرس ان بزنس ایڈمنسٹریشن, یا کوئی اس طرح کی ڈگری کرنے سے. اب ڈگری کا کورس ورک ہے, کورس ورک کے لیے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے وہاں پہ وہ ڈگری کمپلیٹ کرے گا تو اس کے جو ہے ایک ڈگری بیسکلی یا کورس ورک اٹ از اے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی ٹو achieve the objective of developmental plan. developmental plan ہے کہ developmental plan کیا ہے, developmental plan ہے کہ management deficiencies کو improve کرنا ہے. اب اس کا objective کیا ہے کہ جی management deficiency کو improve کیسے کرنا ہے, through course work. کوئی آپ کو ڈگری چاہیے, ڈگری کے لیے کیا ہے, ڈگری ایک وے ہے جس کے تھرو آپ نے اپنی آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے. اسی طرح ہم نے ٹریننگز کی بات کی تھی کہ جی ٹریننگز, پرٹیکولر ٹریننگز, کانفرنسز. پھر ہم نے بات کی تھی آن دا جاب ٹریننگ کی بات کی تھی. آن دا جاب ٹریننگ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایک امپلائی جو امپلائی جیسے مشین آپریٹرز ہیں, اب میں مشین A کو آپریٹ کر سکتا ہوں, ایک اور جو ہے میرا کولیگ ہے وہ مشین B کو آپریٹ کر سکتا ہے, یا میرا سینئر ہے جو مشین B کو آپریٹ کر سکتا ہے اور میں نہیں کر سکتا. اب میری 3 مہینے کے لیے اس کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی 3 مہینے میں آپ نے عثمان کو یہ مشین B بھی آپریٹ کرنی سکھانی ہے, عثمان کو بھی آنی چاہیے, عثمان بھی ایفیشینٹ ہونا چاہیے مشین B کو آپریٹ کرنے میں, اسٹارٹ کرنے میں, اسٹاپ کرنے میں, اس کی مینٹیننس, اس کا جو ہے اس کے علاوہ بریک ڈاؤن, یہ ساری چیزیں جو ہیں عثمان کو آنی چاہیے. تو اب وہ جو مشین B کا جو آپریٹر ہے میں ڈیلی اب اس کے پاس جاؤں گا, اس کے ساتھ کام کروں گا, وہ مجھے سپروائز کرے گا, مجھے سکھائے گا کہ یہ ایسے مشین یہاں سے آن ہوتی ہے, یہاں سے آف ہوتی ہے, اس کا سرکٹ اس طرح سے ورک کرتا ہے, پھر اس میں یہ فیوز ہے, اس کے اندر یہ اس کی پلی ہے, یہ شافٹ ہے, اس کو ایسے مینٹین کرتے ہیں, اس کو آئل لیول اس کا یہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں وہ مجھے سکھائے گا. دس از واٹ این آن دا جاب ٹریننگ از. کانفرنسز کیا ہوتی ہیں کہ جی آپ کو امپلائر 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے کسی ورک شاپ کانفرنس میں بھیج دیتا ہے تاکہ آپ ایک پرٹیکولر اسکل, پرٹیکولر نالج ایکوائر کر سکیں وہاں سے. اسی طرح بکس یا آپ کو جو ہے سیلف ریڈنگ کے لیے جو ہے آپ کا ڈیولپمنٹل پلان جو ہے اس میں آپ کو سیلف ریڈنگ ایز اے وے دی جاتی ہے کہ جی آپ نے اس نالج ایریا کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ اس کے بارے میں خود پڑھیں. پھر ہم نے جو ایک امپورٹنٹ بات کی تھی وہ یہ تھی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز میں کہ اب ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہم نے ڈیولپمنٹل پلان کی ایگزامپل دیکھی تھی. ڈیولپمنٹل پلان کیا ہے, ڈیولپمنٹل پلان میں ایک تو جی ہمارا آبجیکٹو آ جاتا ہے کہ یہ ڈیفیشنسی ہے, اس کو ریموو کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. پھر آپ کو امپلائر یا آرگنائزیشن کیا ریسورسز پرووائڈ کرتی ہے, اس کے بعد ریسورسز کے بعد آپ کی جو ہے آ جاتی ہے کہ آپ کی فیڈ بیک آ جاتی ہے, اور فیڈ بیک ایویلویشن کو بھی کہتے ہیں, یا رزلٹ آ جاتا ہے آپ کا. تو
اور ٹائم فریم آ جاتا. یہ 4 چیزیں تھیں. سب سے پہلے کیا تھی؟ آبجیکٹیو آپ کا جو آ جاتا ہے, یا آپ کو جو ٹریننگ ریکوائرڈ ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن وہ آ جاتی ہیں. وہ ہر کمپٹنسی کی الگ الگ اس کے اندر مینشن کر دیتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن سکلز کے اندر کیا کوئی اس میں ٹریننگ ریکوائرڈ ہے, نہیں ہے. مینجمنٹ سکلز میں ٹریننگ ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ہے. اگر مینجمنٹ سکلز میں کوئی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے, کیسی ٹریننگ ریکوائرڈ ہے. یونیورسٹی کورس ورک ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ریسورسز کیا کیا ہیں. پھر ریسورسز کے اندر کہ یونیورسٹی کیا فنڈ پرووائڈ کر سکتی ہے یونیورسٹی ڈگری کے لیے. یونیورسٹی ڈگری کے لیے اگر آرگنائزیشن جو ہے وہ فنڈز پرووائڈ کر رہی ہے, پھر ٹائم فریم کتنے عرصے میں یہ ڈگری کمپلیٹ ہوگی, اور اس کی جو ہے رزلٹ یا اس کی ایویلیوشن کیسے ہوگی. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر مینجمنٹ سکلز آ گئے. ایم بی اے کی ڈگری کا سرٹیفکیٹ کوئی ہوگا یا کوئی جو ہے ٹیسٹ کا رزلٹ ہوگا. پھر ہم نے ویز آف اچیونگ آبجیکٹیوز اور ڈیولپمنٹل پلانز, یہ وہی پڑھے ویز جس ابھی جو ہم نے بات کی. پھر ڈائریکٹ سپروائزرز رول, اندر ٹاپک ہم نے ایک امپورٹنٹ دیکھا تھا, ڈائریکٹ سپروائزر رول. کہ سپروائزر کو ہم نے شروع سے بہت امپورٹنس دیتے آئے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ میں, بار بار سپروائزر کی بات کی ہے. تو سپروائزر کا کیا رول ہے, سپروائزر کا کیا رول ہے, ڈائریکٹلی کیسے افیکٹ کرتا ہے امپلائی کی امپروومنٹ میں. اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں, ہم نے کریکٹرسٹکس ہم نے اس کے ڈیفائن کیے تھے کہ جی ہم سپروائزر کے رول کو کیسے ہم انہینس کر سکتے ہیں, اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں سپروائزر کے رول کو. اور جب ہم نے سپروائزری رول کے ہم نے افیکٹونیس انہینسمنٹ کی بات کی تھی, تو ہم نے ایک اور چیز یہ دیکھی تھی کہ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ سپروائزر کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم صرف امپلائی کو ریوارڈ نہ دیں اس بات کا کہ وہ اپنی ڈیولپمنٹل پلان کو امپروو کرے, اس پہ عمل کرے اور اپنی ڈیولپمنٹ کرے, بلکہ اس کا میجر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سپروائزر کو جاتا ہے. بیکاز سپروائزر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مینیجر ہے جس نے کہ امپلائی کی ڈیولپمنٹ کو بھی مینیج کرنا ہے, امپلائی کی ڈیولپمنٹ کو بھی اس نے ایویلویٹ کرنا ہے, اس کی پرفارمنس دیکھنی ہے, ڈیولپمنٹ پرفارمنس بھی دیکھنی ہے. تو اگر امپلائی اچھا پرفارم کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سپروائزر نے جو ہے بہتر طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کیا. تو سپروائزر کو بھی کریڈٹ دیا جانا چاہیے, سپروائزر کو بھی بونس دینا جانا چاہیے اگر اس کے امپلائیز اچھا پرفارم کرتے ہیں. فائنلی ہم نے ایک ٹاپک کی بات کی تھی 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم. واٹ از 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم؟ ہم نے اس کو ٹاپک کو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کو جسٹ ایک کوئکلی ہم نے اوور سی کیا تھا کہ واٹ از 360 ڈگری, ہوتا کیا ہے, اس میں اس کا مطلب کیا ہے, مراد کیا ہے, اس کو وہ کیسے کرتا ہے. آج ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے کہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ہوتا کیا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اور اس کے اندر چیلنجز کیا ہیں, اور اس کے بعد اور اس کے جو ہیں مین کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اور 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کی ہم ایک اسے دیکھ لیتے ہیں, ایکسپلین اسے ہم اس طرح سے کر لیتے, ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ 360 ڈگری بیسکلی فیڈ بیک سسٹم از اباؤٹ فیڈ بیک, کہ فیڈ بیک لینی ہے اپنے کسی امپلائی کی, لیکن وہ فیڈ بیک نہ صرف آپ نے سپروائزر سے لینی ہے, آپ نے اس کے جو کولیگز ہیں پیئر سے بھی لینی ہے, کسٹمر سے لینی ہے, اور جو کوآرڈینیٹرز ہیں اس کے علاوہ سبارڈینیٹس ہیں. مطلب آپ نے یہ بیچ میں آپ کا آ جاتا ہے امپلائی, اور اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں سے آپ نے فیڈ بیک لے لینی. یہ 360 ڈگری اینگل بن جاتا ہے, 360 اینگل بن جاتا ہے نا. تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے, تمام لوگوں سے اس کی فیڈ بیک لے لینی. دس از واٹ a 360 فیڈ بیک سسٹم is. Now, agenda for today's lecture. آج کے لیکچر میں 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کو ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ بیسڈ 360 ڈگری سسٹمز کیا ہیں.
پھر ہم چیک پوائنٹ، ایک ہم کیس اسٹڈی ڈسکس کریں گے چیک پوائنٹ کا 360 ڈگری سسٹم کیس انالیسز اس کا دیکھیں گے کہ چیک پوائنٹ ایک کمپنی ہے جس کے اندر 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور وہ کیسے ورک کرتا ہے، اور ہم اس کے پھر چارٹس دیکھیں گے، ہم اس کے ریزلٹس دیکھیں گے سارے. So this is the agenda for today's lecture. Let's start the lecture now. 360 degree feedback system ہم یہ لاسٹ لیکچر میں بھی ایک دفعہ گو تھرو کر چکے ہیں. اب میں اسے کوئکلی I'll run through it، میں اس کو جلدی جلدی آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا اور ہم آگے چلتے جائیں گے. The 360 degree feedback system has become a preferred tool for helping employers. یہ بیسکلی employers کو ہیلپ کرتا ہے اور پرٹیکولرلی دوز ان سپروائزری رولز، اور جو لوگ سپروائزری رول میں ان کے لیے یہ زیادہ اپروپریٹ سسٹم ہے کیونکہ ان کے نیچے سبارڈینیٹس، ان کے جو پیئرز ہیں ان سب سے کیونکہ انفارمیشن لی جاتی ہے، تو اس لیے وہ زیادہ سپروائزرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کے ساتھ. Improving performance by gathering information on the performance from different groups. These systems are called 360 degree systems because information is gathered from individuals all around the employee. کہ امپلائی کو بیچ میں رکھ کے، یہ امپلائی ہے بیچ میں رکھ کے اس کے چاروں طرف جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام سے اس کی فیڈ بیک لے لی جاتی ہے. اس کے آگے پیچھے کون لوگ ہیں، ایک اس کے نیچے سبارڈینیٹس ہوں گے اور اس کے پیئرز ہوں گے، پھر اس کے اوپر اس کے ڈائریکٹرز، مینیجرز ہوں گے، پوری ہیرارکی، کسٹمرز ہوں گے جن کے ساتھ وہ ڈیل کر ہوگا. تو یہ 360 ڈگری چاروں طرف جو اس کے لوگ ہیں ان سب سے اس کی فیڈ بیک لے لی جاتی ہے. Specifically, information on what performance dimensions could be improved is gathered from supervisors, peers, customers and subordinates. اور یہ وہی جو بھی میں نے بات ڈسکس کی کہ جی سپروائزرز سے آپ کے سپروائزر یا مینیجر یا ڈائریکٹرز ہیں ان سے فیڈ بیک لی جاتی ہے، پیئرز آپ کے جو ہیں، کسٹمرز ہیں، سبارڈینیٹس ہیں، ان تمام سے فیڈ بیک لی جاتی ہے انفارمیشن. This information is usually collected anonymously to minimize rating inflation. اور یہ انفارمیشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کانفیڈینشیلی لی جاتی ہے. ان جو جس شخص کے بارے میں انفارمیشن لی جاتی ہے اس کو نہیں بتایا جاتا کہ یہ انفارمیشن کس سے لی گئی ہے، سو دیٹ کہ کوئی بھی لوگ ایک جو ہیں صحیح اوپینین دیں رادر دین کہ اسے انفلیٹ کریں یا ڈیفلیٹ کریں. Employee also rate themselves on the various performance dimensions and compare self-perception with the information provided by others. اور امپلائیز جو ہیں وہ خود بھی اپنے آپ کی اپنی ریٹنگ کرتے ہیں، اپنی پرسیپشن بتاتے ہیں اپنی پرفارمنس کے بارے میں، اور نہ صرف یہی کہ پھر کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ اپنی پرسیپشن کیا اور لوگوں نے انہیں کیسے ریٹ کیا. A gap analysis is conducted to examine the areas for which there are large discrepancies between self-perception and the perception of others. پھر ایک گیپ انالیسس کیا جاتا ہے کہ ان ایریاز کا گیپ انالیسس کیا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ سیلف پرسیپشن بہت اچھی ہو اور لوگوں کا خیال بہت برا ہو، جہاں پہ بہت زیادہ ڈفرینسز آ رہے ہیں ان ایریاز کا گیپ انالیسس کیا جاتا ہے. A 360 degree feedback system reports usually include information on dimensions for which there is agreement that future development is needed. اب 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کی جو رپورٹ آتی ہے اس کے اندر انفارمیشن ان ڈائمینشنز کے اوپر انفارمیشن دی ہوتی ہے جو ان کے اندر امپروومنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. دس انفارمیشن از یوز ٹو کریٹ اے ڈیولپمنٹل پلان، اور اس انفارمیشن سے پھر ایک ڈیولپمنٹل پلان بنایا جاتا ہے. فار ایگزامپل اسٹڈی انکلوڈنگ over 2,000 managers demonstrated that the objectives included in personal development plans were driven by performance dimensions that received low scores in 360 degree feedback system. ایک اسٹڈی جس میں کہ 2,000 مینیجرز کے اوپر ایک اسٹڈی کی گئی تھی، اس ڈیمانسٹریٹڈ دیٹ the objectives included in personal development plans کہ جو objectives تھے ان کے personal development plans کے وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، پرفارمنس کی ڈائمینشنز پہ، اور ان پرفارمنس کی ڈائمینشنز پہ جن کے جو کہ 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم نے بتایا کہ جس کے اندر ان کے سکورز کم تھا، ان کا سکور کم تھا، ان ڈائمینشنز کے اوپر ان کے آبجیکٹیوز بنائے گئے پرفارمنس پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کے. The 360 degree feedback system is most helpful when it is used for developmental purposes only and not for administrative purposes. اور یہ سسٹم اس وقت افیکٹولی کام کرتا ہے جب یہ ڈیولپمنٹل پرپز کیا ہے؟ ڈیولپمنٹل پرپز ابھی میں نے بتایا کہ 360 ڈگری فیڈ بیک جب آتی ہے تو اس کے اندر جس ایریے کے اندر
جس ایریا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان ڈائمینشنز، پرفارمنس کی ڈائمینشنز ہیں نا. 360 ڈگری فیڈ بیک کیا دے، کس چیز کے بارے میں فیڈ بیک دیتا ہے؟ وہ اسی چیز کے بارے میں فیڈ بیک دیتا ہے کہ جی پرفارمنس کی یہ ڈائمینشنز ہیں، اس کے اندر ان ڈائمینشنز میں ہر ڈائمینشن کی ریٹنگ بتاتا ہے. تو جس ڈائمینشن کی ریٹنگ کم ہوتی ہے وہ آپ کا ڈیولپمنٹل پلان کا آبجیکٹو بنا دیتے ہیں کہ جی یہ آبجیکٹو ہوگا آپ کے ڈیولپمنٹل پلان میں، اس ڈائمینشن کو امپروو کرنا آپ نے. اب اگر ایڈمنسٹریٹو پرپز کیا ہے کہ جی آپ نے ایک امپلائی کی فیڈ بیک لینی ہے اور فیڈ بیک پہ بیس کر کے آپ نے اسے ریوارڈ دینا ہے، پنشمنٹ دینی ہے، تو سکسیسفل صرف ڈیولپمنٹل پرپزز کے لیے ہی رہتا ہے 360 ڈگری، ادروائز دوسرے سینیریو کے اندر یہ فیل ہو جاتا. This is because people are more likely to be honest if they know the information will be used to help the individual improve and not to punish or reward him. اور ایک اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ کہ اگر لوگ آنیسٹ اوپینینز اسی وقت دیتے ہیں جب کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کسی امپلائی کی بہتری کے لیے، اس کو امپروو کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا، نہ کہ اسے سزا دینے کے لیے. سزا کی جہاں بات آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ پھر جو ہے جو پیئرز ہیں اس کے ساتھ ہی جو کلیگز ہیں یا سپروائزرز ہیں وہ اپنی اوپینین ٹھیک نہ دیں. The 360 degree feedback system is usually implemented for individuals who have supervisory roles, but these systems can be used for all positions within the organization. یہ بیسکلی تو سپروائزری رول کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے، لیکن تمام جتنے بھی پوزیشنز ہیں ہر امپلائی کے لیے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم یوز کیا جا سکتا ہے. Many organizations take advantage of technology to minimize the amount of paperwork and time involved in collecting such data. اب ہم بات کریں گے جی کہ ٹیکنالوجی کیسے یوز کی کرتے ہیں 360 ڈگری سسٹم کو یوز کرنے کے لیے. The internet is becoming a pervasive medium by which the administrative 360 degree feedback system. اب انٹرنیٹ کے تھرو لوگ 360 degree feedback system یوز کر رہے ہیں. اب ڈفرینٹ امپلائیز ہیں، ڈفرینٹ آفیسز ہیں، اور وہ سارے اب ان کو ایک جگہ بلانا اور پیپر ورک کرنا اور 360 ڈگری فیڈ بیکس ان سے لینا، اٹ از اے ہیسل ورک. اب کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ بیسڈ ویب سائٹ بنا دیتے ہیں، ہر امپلائی نے وہاں پہ لاگ ان ہونا ہے اور دوسرے امپلائی کے جس کے بارے میں فیڈ بیک دینی وہیں پہ فیڈ بیک دینی ہے. وہ فیڈ بیک آٹومیٹکلی باقی جتنے لوگوں کو جو ریلیونٹ جو ہیں ان لوگوں کو وہ آٹومیٹکلی فیڈ بیک پہنچ جاتی ہے. The service provider, usually an outside consulting firm, اور یوزلی کیا کرتے ہیں کہ آرگنائزیشنز یہ کام خود نہیں کرتی، ویب سائٹ یا یہ خود مینٹین نہیں کرتی، بلکہ کانٹریکٹ کسی اور باہر آرگنائزیشن کو دے دیتی ہیں کہ ہمارے امپلائیز کی 360 فیڈ بیک آپ وہ کر کے دیں، فیڈ بیک سسٹم امپلیمنٹ کر کے دیں اور ہمیں فیڈ بیک پرووائڈ کریں. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ود ان دا آرگنائزیشن ہو رہی ہو تو 360 ڈگری فیڈ بیک سے جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہوگی اس کے مینیپولیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ 360 وہ جو فیڈ بیک ہے کسی بھی امپلائی نے پرووائڈ کی تو آٹومیٹکلی وہ ای میل میسج انسٹرکشن اور ٹائم فریم کے ساتھ اسیسمنٹ کے لیے ہر امپلائی کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ ہر امپلائی کو ای میل آ جاتی ہے کہ جی آپ نے فلانے امپلائی کی آپ نے فیڈ بیک کے بارے میں آپ نے فیڈ بیک دینی ہے اور اس ٹائم کے اندر آپ نے دینی ہے. Then employee can access a secure website after entering their personal IDs and passwords. اور کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک ان کی ویب سائٹ ہے وہاں جا کے اپنے آئی ڈی سے پاسورڈ سے وہ لاگ ان کر لیتے ہیں اور اپنی لسٹ بناتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے اس امپلائی کی جس کی ریٹنگ ہونی ہے، جس کے بارے میں فیڈ بیک چاہیے. اب باقی جن لوگوں نے فیڈ بیک کرنی ان تمام لوگوں کو ای میل چلی گئی کہ جی آپ لوگوں نے سپوز ایک امپلائی جس کا نام کامران ہے، کامران کی فیڈ بیک آپ نے دینی ہے. لوگ تمام عاصم کو، خالد کو، جمیل کو، انہوں 3 ای میلز چلی گئیں سسٹم سے آٹومیٹکلی کہ جی آپ نے کامران کی کے بارے میں فیڈ بیک دینی ہے اور آپ نے 10 دن کے اندر دینی ہے. اب اس سے پہلا پروسیس کیا ہے کہ کامران خود اپنے جو ان کا فیڈ بیک سسٹم ہے اس میں لاگ ان کرتا ہے اور اپنے جن لوگوں سے اس نے جو اس کے پسند کے لوگ ہوتے ہیں جن سے فیڈ بیک وہ چاہتا ہے کہ جی ان لوگوں سے فیڈ بیک لیجئے، ان ناموں کو آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے کہ جی آپ عاصم سے میرے بارے میں پوچھ لیں، کامران جمیل سے میرے بارے میں پوچھ لیں،
کریم سے میرے بارے میں پوچھ لیں. وہ کس طرح ٹو میک تھنگ ایزیئر امپلائی کین ایون سلیکٹ نیمز فرام ڈراپ ڈاؤن مینیو. وہاں پہ مینیو بنا ہوا ہے, تمام امپلائیز کے نام ہیں, ان میں سے نام سلیکٹ کر لیتا کہ جی ان لوگوں سے میرے بارے میں فیڈ بیک لے لیں. allowing employees to select the raters or who will provide information on their performance is likely to increase acceptance of the result. اب اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کامران نے جب 4 لوگ یا 3 لوگ نامنیٹ کیے اپنی فیڈ بیک کے لیے, تو وہ جو بھی اس کے بارے میں اوپینین دیں گے, ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو فیڈ بیک پرووائڈ کریں, ہو سکتا ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک پرووائڈ کریں, لیکن وہ کیا ہے کہ کامران اس رزلٹ کو اس کے کو ایکسیپٹ آسانی سے کر لے گا, رادر دین کہ کوئی ایسے لوگوں سے اس کی فیڈ بیک لے لی جائے جو کہ جس کو وہ ایکسیپٹ کرنے میں اس کو مشکل ہو. وہ کہے نہیں یہ تو آلریڈی اس بندے کے ساتھ میری بنتی نہیں, اس کے ساتھ میرا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں, اسی وجہ سے اس نے میری فیڈ بیک خراب دی ہوگی. The raters selected are asked to visit the website and to provide performance feedback within a certain time period. اور پھر جو ریٹرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اس کے بعد اپنی فیڈ بیک پرووائڈ کریں, اور ٹائم فریم دے دی جاتا ہے کہ جی کامران کے بارے میں آپ بتا دیں اتنے دن کے اندر اندر. آفٹر دا ڈیٹا ہیو بین کلیکٹیو الیکٹرانکلی, اور جب ڈیٹا تمام لوگ ریٹرز جو ہیں وہ فیڈ بیک پرووائڈ کر دیتے ہیں, اٹ از فیئرلی ایزی ٹو کمپائل دا ریزلٹ, اور پھر ریزلٹ آٹومیٹکلی سسٹم کمپائل کر لیتا ہے, ای میل رپورٹ ٹو دا امپلائی ہو ہیز بین ایویلویٹڈ, اور جو امپلائی جس کی ویلیوشن ہوئی ہے اس کو ایک ای میل چلی جاتی ہے کہ جی آپ کی یہ ویلیوشن آئی. Some internet-based systems also provide online training for raters on how to complete the feedback form in a helpful and constructive way. اور پھر کچھ انٹرنیٹ کی ویب سائٹس ایسی بھی ہیں, ایسے سسٹمز بھی ہیں جہاں پہ ان کو پرفارمنس اپریزل فارم اور فیڈ بیک فارم کو فل کرنے کے لیے انسٹرکشنز اور ہیلپ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. Some systems even include features that allow for detection of rating errors. اور کچھ سسٹمز فیڈ بیک 360 فیڈ بیک سسٹمز کمپنیز کے ایسے بھی ہیں جہاں پہ کہ ریٹنگ ایرر بھی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. ریٹنگ ایرر ڈیٹیکٹ کرنے کی ایک سمپل اگر میں ایگزامپل دوں تو ویسے کہ اب امپلائیز ہیں, ایک کامران ہے اور اس کی 10 لوگوں نے اس کے بارے میں فیڈ بیک دینی ہے. اب ایک فیڈ بیک اس کی 100% دے رہا ہے, ایک 90% دے رہا ہے, ایک 70% دے رہا ہے, ایک 50% دے رہا ہے. تو جہاں پہ یہ بہت زیادہ گیپ آئے گا وہ آئیڈینٹیفائی کر دے گا کہ جی اس نے 50% دی ہے, تو اس نے 50% اگر کم دی ہے تو اس کا 50% آ رہی ہے, کم آ رہی ہے باقیوں سے, بہت زیادہ ڈفرینس ہے, تو اس کا مطلب کوئی ریٹنگ ایرر آ رہا, اور وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کر دے گا کہ جی آپ اپنی اس کو ری سبمٹ کر لیں, ری ڈو کر لیں, چیک کر لیں آپ نے ریٹنگ ٹھیک کی, ایک دفعہ دوبارہ سوچ لیں. Some systems even include features that allow for detection of rating errors. For example, a window may pop up if a rater gives the maximum score to an employee on all dimensions. کہ ایک اسی طرح ایک اور ایگزامپل یہ کہ جب وہ ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ونڈو کھل جائے گی اگر تمام آپ نے ڈائمینشنز کو 100% کر دیا. ریٹر میں ایون سی اے گراف, تاکہ اسے جو ریٹنگ کر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی میں نے کوئی بیچ میں غلط کر دی جو ساری کی ساری 100% آ رہی. ریٹر میں ایون سی اے گراف آن دا اسکرین دیٹ شوز دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ریٹنگز دے ہیو پرووائڈ ایگری ود دا ریٹنگز پرووائڈیڈ ود ادر پیپل ریٹنگ دا سیم امپلائی, اور ایک گراف بھی اس کو شو ہو رہا ہوگا جو ریٹنگ کر رہا ہے اس کو کہ جی باقی لوگوں کی ریٹنگ کیسے رہی تو آپ نے ریٹنگ کیسے کی. Some systems even include an online virtual feedback coach to help create developmental plans. اور کچھ systems ایسے بھی ہیں جس کے اندر virtual coach ایک ہوتا ہے جو کہ help کرتا ہے آپ کو developmental plan بنانے میں. The final, however, must be consensually decided upon in meeting between the employee and his supervisor. جو ڈیولپمنٹل پلان ہے وہ فائنل تو تبھی ہوتا ہے جب کہ سپروائزر اور امپلائی آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن کن ڈیفیشنسیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور کیا کیا ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت ہے. Unless the developmental plan has an employee's complete acceptance, it is likely to become another inconsequential HR mandated task. اور کیا ہے ڈیولپمنٹل پلان, ایک امپلائی جب تک کہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر لیتا تب تک تو وہ ایچ آر کا زبردستی دیا ہوا کام ہی اس کے لیے ہوگا. جب وہ اسے ایکسیپٹ کر لے گا کہ ہاں یہ میری بہتری کے لیے, تو پھر وہ خود اس پہ کام کرنا شروع ہو جائے گا.
360-degree feedback systems. Feedback reports can include graphs showing the areas in which employees' perception differs the most from the perceptions of other raters. اور پھر یہ 360 فیڈ بیک سسٹم جو ہے یہ بھی شو کرتا ہے, گراف بھی شو کرتا ہے جس کے اندر کہ جو ریٹر جس امپلائی کی ریٹنگ کی گئی ہے اس کی اپنی پرسیپشن کیا ہے اور باقیوں کی پرسیپشن جو جتنے لوگوں نے اس کی ریٹنگ کی اس میں کتنا گیپ ہے, وہ کیا شو کر رہی ہے لائن اور باقیوں کی لائن کیا شو کر رہی ہے. They can also show an average score کہ ایوریج اسکور کتنا ہے across source of information کے انفارمیشن کی سورسز کیا ہیں, so that the areas that need improvements are readily identified کہ جن ایریاز کے اندر اس کے امپروومنٹ ریکوائرڈ ہے وہ ریڈیلی آئیڈینٹیفائی ہو سکے. The resulting report can be emailed automatically to the employee and his supervisor so that both have an opportunity to review the result before meeting to create a developmental plan. اور کیا ہے کہ جو ریزلٹنگ رپورٹ جو رپورٹ 360 ڈگریز جو فیڈ بیک سسٹمز آٹومیٹکلی وہ رپورٹ جنریٹ کرتا تھا, اور وہ رپورٹ کیا ہوتی ہے کہ کس کے پاس چلی جاتی ہے, اس امپلائی کے پاس بھی آ جاتی ہے اور اس کے سپروائزر کے پاس بھی آتے ہیں, سو دیٹ دونوں اس کو اچھی طرح پڑھ لیں, اس کو سوچ لیں, اس کے بعد ڈیولپمنٹل پلان کی میٹنگ کریں اور ڈیولپمنٹل پلان بنائیں. A trend adopted by software companies. اب ہم بات کریں انٹرنیٹ بیس 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹمز کی. A trend adopted by software companies that offer internet-based 360 degree systems is to offer a bundle of systems including 360 degree feedback together with learning management, compensation, recruiting, succession planning. ہم نے 360 degree feedback system کی بات کی. اب ہم کہتے ہیں کہ جی 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم جو ہے پہلے تو پیپر ورک تھا, میٹنگز ہوتی تھیں, پھر بعد میں آہستہ آہستہ جیسے انٹرنیٹ آیا, ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی اور ویب سائٹس بننا شروع ہوئی, تو یہ بھی اب جو ہے ویب سائٹس کے اوپر 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم آ گیا. انٹرنیٹ کے تھرو سب کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں آٹومیٹکلی, سپروائزر اور امپلائی دونوں کی ای میل آ جاتی ہے. Now اب سسٹمز اور زیادہ جیسے جیسے ایڈوانسڈ ہوتے جا رہے ہیں تو اب صرف 360 ڈگری فیڈ بیک نہیں رہ گئی. اب جو یہ سسٹمز ہیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں ایک تو فیڈ بیک, لرننگ مینجمنٹ, کمپنسیشن, ریکروٹنگ اور سکسیشن پلاننگ. ان جو ہے ایریاز کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں, ان ایریاز کے اندر بھی فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں. These integrative applications, یہ جو اپلیکیشنز ہیں لرننگ مینجمنٹ کی, کمپنسیشن کی, ریکروٹنگ کی, سکسیشن پلاننگ کی, دے آر یوزلی کالڈ ٹیلنٹ مینجمنٹ. ان کو ہم ٹیلنٹ مینجمنٹ کہتے ہیں. الاؤ آرگنائزیشن ٹو مینیج ڈیٹا اباؤٹ امپلائیز ان سسٹمیٹک اینڈ کوآرڈینیٹڈ, اور بیسکلی امپلائی کے بارے میں سسٹمیٹک اور کوآرڈینیٹڈ وے کے اندر یہ ڈیٹا یوز کر رہی ہوتی ہیں یہ اپلیکیشنز. Such integrative software applications allow organizations to create an inventory of their human capital and better understand the strengths and weaknesses at the organizational level. کہ یہ جو انٹیگریٹو سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں یہ ایک انوینٹری سسٹم ڈیولپ کر لیتی ہیں ہیومن کیپٹل کا, جو کہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ جی ہر امپلائی کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور ویکنیسز کیا ہیں ایٹ دا آرگنائزیشنل لیول کی, آرگنائزیشن کی جو سطح کے اوپر. فار ایگزامپل, an organization that uses such applications is quickly able to deploy project teams with the appropriate mix of skills and experience after doing a quick search in the database. ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ یوز کرتی ہے اس طرح کی ایپلیکیشنز, اور کس لیے یوز کرتی ہے, quickly able to deploy project teams with the appropriate mix of skills and experience after doing a quick search in the database. انہوں نے کیا کیا, وہ ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوا, اس کے اندر تمام امپلائیز کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز دی ہوئی ہیں, اور انہوں نے جس طرح کی انہیں کام ہو, جس طرح کی اسائنمنٹ ہو, جس طرح کی جاب ہو, اس طرح کے وہ کوئکلی اپنے ڈیٹا بیس میں سے امپلائی ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کو پھر وہ کام اسائن کر دیتے ہیں. Another important advantage of these integrative applications is that performance management can be more easily linked to recruiting, compensation, training and succession planning. کہ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے, ان کا جو ہے
نیو اپلیکیشنز کا کہ وہ اپنی جو پرفارمنس مینجمنٹ اس کو لنک کر سکتے ہیں ریکروٹنگ کے ساتھ کہ جو نئی ہائرنگ کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے. پرفارمنس ڈائمینشن کے اوپر اگر کوئی امپلائی اتر رہا ہے پرفارمنس ڈائمینشنز کا پوٹینشیل ہے تو اسے ہائر کرنا ہے نہیں کرنا, ٹریننگز کیسے کرانی ہے, کمپنسیشن ان کی سیلری اور ادر بینیفٹس ان کو کس طرح کے دینے ہیں, اور پھر سکسیشن پلاننگ کس طرح سے کرنی ہے. In other words, the system can keep track of an employee developmental needs and how needs have been addressed via training over time. کہ ایک تو جو ہے developmental needs جو ہیں employee کے development needs ہیں کیا, کیسے address کی جا سکتی ہیں اور over a period of time. This is what a system of 360-degree feedback can provide help on. The following cases provide information on organization which offer internet-based 360-degree feedback system and a brief description of their products. It also includes information on whether a demonstration of it is available online. اب اس کے بعد ہم کچھ کیسز دیکھیں گے, کچھ کمپنیز دیکھیں گے, ان کے نام دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ انہوں نے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم کیسے اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, ہاؤ دے آر becoming successful. Panoramic feedback. Pure browser-based application. Ask anyone, anything, anytime, anywhere. English, European, American languages, Chinese, Japanese, Korean, Cyrillic. Extensive knowledge base, strong track record, HRIS integration, aggregate reporting to guide strategy. ہم نے ابھی ایک بات کی تھی سافٹ ویئر اپلیکیشنز کی انٹیگریشن آف انٹرنیٹ اینڈ ویب بیسڈ, ہم نے بات کی تھی ایپلیکیشنز جو کہ نہ صرف کیا کرتی ہیں ہمیں 360 ڈگری فیڈ بیک پرووائڈ کرتی ہیں اور کیا کرتی تھیں ریکروٹمنٹ میں, کمپنسیشن, ٹریننگ اور سکسیشن پلاننگ میں ہیلپ کرتی تھیں. کیا کرتی تھیں؟ سب سے پہلے ہمیں فیڈ بیک 360 ڈگری فیڈ بیک امپلائی کی پرووائڈ کرتی تھی, اس کے بعد کرتی ہیں اور کمپنسیشن, ٹریننگ, سکسیشن اور ریکروٹنگ, یہ 4 کمپوننٹس بھی انٹیگریٹ کر لی ہیں 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم میں. ناؤ اب پینورامک فیڈ بیک اسی طرح کی ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے, انٹرنیٹ بیسڈ ہے, جو کیا کرتی ہے ایک براؤزر بیسڈ ایپلیکیشن ہے. آسک اینی ون, اینی تھنگ, اینی ٹائم, اینی ویئر. کچھ بھی پوچھ لیں کہیں بھی, انگلش, یورپین, امریکن لینگویجز, چائنیز, جاپنیز, کورین, سریلک, اور یہ وہ لینگویجز ہیں جو کہ یہ بولتی ہیں. اس لینگویج بولنے کا مطلب ہے کہ اس لینگویج میں یہ سافٹ ویئر یوز کیے جا سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئر چائنیز میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے, جاپنیز میں اس کی لینگویج چینج ہو سکتی ہے. ایکسٹینسو نالج بیس, اسٹرانگ ٹریک ریکارڈ, HRIS انٹیگریشن, ایگریگیٹ رپورٹنگ ٹو گائیڈ اسٹریٹجی. یہ کیا ہیں, اس کے پلس پوائنٹس ہیں پینورامک فیڈ بیک کے. ہیلوجن سافٹ ویئر. Halogen E360 is a sophisticated web-based software solution that streamlines the multi-rater process. اب Halogen E360 جو ہے یہ بھی اسی طرح کے ایک سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے, انٹرنیٹ بیسڈ ہے, یہ ان کی ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کہ اس تمام ریٹرز جا کے امپلائی کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں آٹومیٹکلی اسے, وہ اس کا پروسیس کر کے انالیسس کر کے رپورٹ ڈیولپ کر کے رپورٹ امپلائی کو بھی چلی جاتی ہے اور رپورٹ سپروائزر کو مل جاتی ہے, اور وہ پھر دونوں بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے ہیں. میٹنگ کے اندر اپنی ڈیولپمنٹل پلان کو پھر ڈسکس کرتے ہیں. سو دس از اندر ایگزامپل آف 360 feedback system application. It provides a simple, proven approach to employ 360 assessments that significantly reduces the time and effort required to get useful insight. Creating an evaluation, monitoring the process and generating reports all can be done with point and click ease.
کہ ایک دفعہ آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کلک کرنا ہے, آٹومیٹکلی رپورٹ بھی بن جائے گی, سارا کام ہو جائے گا. مطلب اٹ از سو ایزی ٹو یوز. The Booth Company. The Booth Company provides the only 360-degree feedback tool statistically validated on more than 150 million responses and a validated theory of management and leadership. Booth Company کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اتنا جو ہے وہ ریگرس ہے اور کہ وہ 150 ملین ریسپانسز کو بھی ویلیڈیٹ کر سکتا ہے, اسے چیک کر سکتا ہے, اور 150 ملین جو اگر فیڈ بیکس بھی آ جائیں تو ان کا بھی وہ انالیسس کر سکتا ہے. Its comprehensive battery of survey measures key skills in the most significant organizational roles. اور اس کی جو سروے کے جو وہ skills ہیں وہ بیسکلی اس کا کی کمپوننٹ ہیں آرگنائزیشن کا, such as executive, change leader, middle management, team membership and leadership and project leadership. یہ ان تمام رولز کے اوپر وہ سرویز کرانے کی کیپیبلٹی اور اس کی فیڈ بیک کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. Coming to the next one, it is Personal Decisions International. Personal Decisions International, PDI, is not only one of the founders of 360-degree feedback. یہ پی ڈی آئی جو ہے یہ ون آف دی فاؤنڈر ہے 360, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا فیڈ بیک سسٹم, بٹ آلسو ایکسپرٹس آن واٹ اٹ ٹیکس ٹو چینج بیہیویئر. اور یہ بیسکلی ڈیولپمنٹل پلان میں بھی ایکسپرٹیز ان کی ہے, اور یہ بیہیویئر کو چینج کرنے میں بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, بٹ آلسو ایکسپرٹ آن واٹ اٹ ٹیکس ٹو چینج دا بیہیویئر. نیئرلی ہاف آف دا فارچون 100 کمپنیز ریلائی آن پی ڈی آئی پروفائلر. فارچون 100 کمپنیز جو دنیا کی ہیں وہ آلموسٹ آدھی سے زیادہ کمپنیز جو ہیں فارچون 100 کمپنیز وہ پی ڈی آئی پروفائلر کے جو انسٹرومنٹس ہیں, جو ان کا سافٹ ویئر ہے وہ یوز کرتے ہیں. دے آر موسٹ ٹیسٹڈ, موسٹ وائڈلی یوزڈ, ایک تو بہت زیادہ دفعہ ٹیسٹ ہو چکا ہے دنیا میں, بہت زیادہ جگہوں پہ یوز ہوتا ہے, اینڈ موسٹ ایکوریٹ فیڈ بیک ٹولز ان دا ورلڈ, اور یہ بہت ایکوریٹ قسم کی فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہے ٹو دا سپروائزر اینڈ دا امپلائی. Development Dimensions International. 7 standard service options available in English, French, German, Spanish, and listing of 72 competencies enable you to assess different skill sets and different job levels, or we can customize a STEM system that is specifically aligned with the key factors your organization views as critical to the job success. ڈیولپمنٹ ڈائمینشن انٹرنیشنل ایک اور ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے اندر 7 اسٹینڈرڈ سروے آپشنز ہیں, اس کے اندر ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, 72 کمپیٹنسیز ہیں جن کے اوپر وہ ڈفرینٹ اسکل سیٹس کو, جابس کو کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی کمپنی کی کوئی اور کمپیٹنسیز ریکوائرڈ ہے تو آپ اس سسٹم کو اپنی کمپنی کے حساب سے ٹیلر بھی کر سکتے ہیں. Comprehensive reports can be used to monitor the developmental process. ایک تو ان کی reports developmental process کے لیے monitoring کے لیے یوز ہو سکتی ہیں. Prioritize learning and developmental approaches, evaluate training effectiveness, identify trends, measures organizational performance or success over time. ان تمام چیزوں کے لیے reports یوز ہوتی ہیں. IRI Consultants to Management ایک اور سافٹ ویئر ہے IRI Consultants کا. IRIS 360-degree feedback includes a standard set of questions, or we can use a set of questions developed by the client. یہ سسٹم کیا کرتا ہے, ایک تو اسٹینڈرڈ سیٹ آف کوشچنز یوز کرتا ہے, یا کسی بھی کلائنٹ کا جو ہے وہ کے کوشچنز کو انکارپوریٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے یہ سافٹ ویئر. This provides the client with the flexibility of linking items to organizational efforts. اور یہ کیا کرتا ہے کہ کلائنٹ جو اس کا ہے اس کو فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ وہ آرگنائزیشنل ایفرٹس کو جو ہے لنک کر دیں ود جو ہیں کیا کہتے ہیں پلانڈ ہیں. ایک تو دو چیزیں ہیں, آرگنائزیشنل ایفرٹ, آرگنائزیشن ایفرٹ کس چیز کے اوپر کرتی ہے, جو کام ابھی شروع ہونا ہے, اور فیوچر کا کیا پلان ہے, ان دونوں کا یہ آپس میں لنک بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ سافٹ ویئر. سینٹر فار کریٹو لیڈرشپ 360 by design.
is a 360-degree feedback and developmental process that can be tailored to reflect the competencies important to your organization. It provides online assessment and feedback as well as developmental planning featuring 360 best practices pioneered by the Center for Creative Leadership. सेंटर फॉर क्रिएटिव लीडरशिप क्या है, वो लीडरशिप के ऊपर फोकस कर रहा है उनका सॉफ्टवेयर, वो 360 डिग्री फीडबैक प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस को टेलर करता है, उसके अंदर हेल्प करता है, रिफ्लेक्ट करता है कॉम्पिटेंसीज जो कंपनी के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है उनको रिफ्लेक्ट करता है, प्लस वो क्या करता है ऑनलाइन असेसमेंट और फीडबैक सिस्टम है एज वेल एज डेवलपमेंटल प्लानिंग उनके पास वहाँ पे ऑनलाइन मौजूद है, and featuring 360 best practices pioneered और 360 best practices जो हैं वो यूज करते हैं by the Center of Creative Leadership CCL. MindSolve multi-rater 360-degree feedback assesses competencies through feedback from multiple angles and delivers results that will make an impact on on a participant's performance. یہ کیا کرتا ہے کہ اسیسز کمپیٹنسیز کو اسیس کرتا ہے آن دا بیسس آف دا فیڈ بیک اور ملٹیپل اینگل سے ملٹیپل ڈائمینشنز دیکھتا ہے اینڈ ڈیلیورز ریزلٹس اور ریزلٹ ڈیلیور کرتا ہے ود ان جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں کسی بھی پارٹیسپینٹ کی پرفارمنس کو. 2020 Insight Gold 2020 Insight Gold is extremely useful software that lets you create and use practicality any kind of multi-source feedback survey you can imagine, including 360-degree feedback projects, pre- and post-training competency surveys, team and organizational climate surveys, customer satisfaction surveys, and many more. اب کیا 2020 Insight Gold ایک اور ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے جن کا جو سافٹ ویئر ہے وہ یوزر فرینڈلی ہے, بہت زیادہ آپ کو کریٹ کرنے دے سکتا ہے, پریکٹیکلٹی ملٹیپل سورس سے فیڈ بیک آپ لے سکتے ہیں, آپ اپنا ماڈیول ڈیولپ کر لیں, ملٹیپل سورس سے جو ہے فیڈ بیک حاصل کریں, اور نہ صرف فیڈ بیک بلکہ پری اور پوسٹ ٹریننگ کمپیٹنسیز کہ جاب سٹارٹ ہونے سے پہلے پری ٹریننگ پھر اس کے بعد پوسٹ ٹریننگ, اور وہ دونوں اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے کام کرنے کی, ٹیم اینڈ آرگنائزیشنل کلائمیٹ سروے کو سرویز کراتا ہے, کسٹمر سیٹسفیکشن سرویز اور مینی مور, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں یہ سافٹ ویئر کرتا ہے. ناؤ کمنگ ٹو اندر کیس اسٹڈی وچ از اباؤٹ چیک پوائنٹ. چیک پوائنٹ ایک کمپنی ہے جن کا 360 ڈگری سسٹم کیس انالیسز ہے. اب ہم ان کا سافٹ ویئر دیکھیں گے وہ کیسے ورک کرتا ہے, ان کا سسٹم کیسے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم انہوں نے کیسے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں. As an illustration, consider the system offered by a checkpoint. This system designed for employees in supervisory roles includes information on the following competencies. کہ یہ جو سسٹم ہے وہ انہوں نے کون سے امپلائیز اور سپروائزری رول میں جو امپلائیز ہیں ان تمام امپلائیز کو انہوں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہوئے. تو اور وہ یہ فالوئنگ جو کمپیٹنسیز ہیں ان کے اوپر بیس کر کے اپنا انالیسس دیتا ہے. سب سے پہلا کمیونیکیشن, listen to others, process information, communicates effectively. Number 2 is leadership. In this trust, provides direction, delegates responsibility. Adaptability, adjust to circumstances that thinks creatively. Relationships, builds personal relationships, facilitates team success, task management, works efficiently, works competently. Production, takes action, achieve results, development of others, production of others. یہ سارے وہ کمپیٹنسیز ہیں جن کے اوپر بیس کر کے 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ایٹ چیک پوائنٹ ورکس, اور ان پہ بیس کر کے اپنی رپورٹ ڈیولپ کرتا ہے اور اپنا انالیسس پریزنٹ کرتا ہے. The checkpoint system includes self-evaluations as well as evaluations provided by the direct supervisor and direct subordinates and peers. After performance information has been collected from all those sources, the manager evaluates receive feedback in the form of graph known as figure 8.2. اب ہم 8.2 فگر کے اندر ایک گراف دیکھیں گے جس کے اندر کیا ہے
کہ ہم دیکھیں گے کہ پرفارمنس انفارمیشن کیسے کلیکٹ کی گئی ہے تمام سورسز سے، مینیجر سے، اور اس کی فیڈ بیک گراف کی فارم میں کیسی نظر آتی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ یہ جو چیک پوائنٹ کا 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ہے، نہ صرف یہ سیلف ایویلیوشنز کو کیٹر کرتا ہے بلکہ ایویلیوشن فرام ڈائریکٹ سپروائزر، ڈائریکٹ سبارڈینیٹ اینڈ پیئرز، ان تمام لوگوں کو بھی اکاؤنٹ فار کرتا ہے. This graph illustrates the discrepancies between self and other ratings as well as the scores obtained for each competency. For example, this graph shows that particular manager has the greatest gap for competency development of others. Specifically, the manager assigned a score of about 4.5 to herself, whereas the average score provided by her client super direct subordinates and peers is 2.55. The checkpoint system uses the following scale to rate competencies. اور checkpoint جو سسٹم ہے یہ والا ریٹنگ اسکیل یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر 0 ہے تو not applicable, not averaged into scores, seldom demonstrates something, seldom demonstrates, sometimes, usually, always. Always کا مطلب ہے account for, already, always. Now coming to checkpoint 360 degree competency system. اب یہ اگر آپ اس فگر کو، اس گراف کو دیکھیں، it is an executive overview اور اس کے اندر کیا ہے، سیلف ورسز آل آبزرورز. اب اس کے اندر یہ دیکھیں، اب ڈبے بنے ہوئے ہیں، یہ ٹرائنگلز بنے ہوئے ہیں، پورشنز بنے ہوئے ہیں. ایک پورشن ہے کمیونیکیشن کا، ایک لیڈرشپ کا، اڈیپٹیبلٹی کا، ریلیشن شپ کا، ٹاسک مینجمنٹ، پروڈکشن، ڈیولپمنٹ آف ادرز اور پرسنل ڈیولپمنٹ. اور اس کے بعد اس کے اندر ریٹنگ اسکیل بھی لکھا ہوا ہے درمیان میں. آپ دیکھیں گے 0 1 2 3 4 5. 5 کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا 5 کا مطلب ہے کہ آلویز. 0 کا مطلب ہے ناٹ اپلیکیبل. تو اگر 5 کے قریب کوئی پوائنٹ لائے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہاں وہ ہر کام ہمیشہ کرتا ہے. اگر 0 قریب ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی کام ہمیشہ نہیں کرتا. اب اگر آپ دیکھ لیں کمیونیکیشن کے اندر، دیکھ لیں کمیونیکیشن کے اندر ایک بیچ میں ڈاٹ لگا ہوا ہے جس پہ ایس لکھا ہوا ہے. ایس کا مطلب سیلف، کہ آپ نے اپنے آپ کی پرسیپشن تو یہ بتائی کہ جی آپ کی پرسیپشن 3.7 یا 3.6 آ رہی ہے، لیکن آپ کے جو پیئرز کی، سبارڈینیٹس کی، مینیجر کی جو ہے اسیسمنٹ ہے وہ آپ کی شو کر رہے ہیں لیس دین 3، کہ جی 3 سے بھی لیس دین 2.7 ہے. اسی طرح لیڈرشپ کے اندر ہے، لیڈرشپ کے اندر بھی آپ کی سیلف کی پرسیپشن زیادہ ہے، باقی لوگوں کی پرسیپشن آپ کے بارے میں کم ہے. ریلیشن شپس کے اندر آپ کی اپنی پرسیپشن کم ہے، اور اس کے اندر آپ کی سیلف پرسیپشن زیادہ ہے اور یہ جو ہے لوگوں کی پرسیپشن کم ہے. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ کس طرح سے سیلف ایویلیوشن کی گئی ہے، پرسیپشن شو کی گئی ہے، دکھائی گئی ہے. In this particular illustration, the manager believes that she displays behavior indicating the competency development of others, somewhere between usually and always. In contrast, her boss, employee and peers believe that she demonstrates these behaviors somewhere between seldom and sometimes. وہ کہتا ہے کہ جی اس نے ایک ڈیولپمنٹ آف ادرز، اس نے ایک کمپیٹنسی ہے، اس کو خود اس نے بتایا ہوا کہ جی یوزلی اینڈ آلویز کے ساتھ، کہ جی میں ہمیشہ یا آلموسٹ ہر دفعہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو کانسنٹریٹ کرتی ہوں، ادر لوگوں کی ڈیولپمنٹ کو میں امپروو کرنے کی. لیکن لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سم ٹائمز یا سیلڈم، کہ کبھی کبھی یا بہت ہی شاذ نادر کبھی. In other words, the self-rating falls within the favorable zone, whereas the rating provided by the others do not. کہ سیلف ریٹنگ جو ہے وہ فیوریبل زون میں فال کر رہی ہیں، باقی لوگوں نے جو ریٹنگ آپ کے بارے میں پرووائڈ کی ہے وہ جو ہے نہیں فیوریبل زون میں فال کر رہی. ٹو ایکسپلور دس گیپ فردر، اب یہ بیچ میں گیپ آ گیا تو اس وجہ سے ہم گیپ انالیسس کریں گے. The report provided to the manager also includes more detailed information on the scores provided by each source of information. کہ جو مینیجر کو رپورٹ پر پرووائڈ گئی اس میں زیادہ ڈیٹیل سورس آف انفارمیشن دیا ہوا تھا. The reference scores comparison chart shows that this information. اب یہ ہم ایک اور چارٹ دیکھتے ہیں، گراف ہے
चेक पॉइंट 360 डिग्री कॉम्पिटेंसी सिस्टम में अब इसमें रेफरेंस ग्रुप कंपैरिजन दिया हुआ है। उसके अंदर क्या था, दूसरे के अंदर के सेल्फ परसेप्शन और लोगों की परसेप्शन को कंपेयर किया हुआ था। यहाँ पे ये रेफरेंस ग्रुप दिया हुआ है विद मैनेजमेंट अलाइनमेंट ऑफ सेल्फ एंड बॉस। अब इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, एक तो सेल्फ आ जाएगा, एक बॉस आ जाएगा, एक पर्सनल एक आ जाएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा, एक पीयर्स आ जाएंगे। चार बेसिकली हम जब भी बात करते हैं, हमने भी 360 डिग्री सिस्टम की बात की तो हमने क्या एनवायरनमेंट की बताई थी, हमने कहा जी एक तो है कि मैं खुद अपनी परसेप्शन बताता हूँ, एक जो है मेरा जो डायरेक्ट सुपरवाइजर है उस वो परसेप्शन बताता है, एक है जो मेरे कस्टमर्स बताते हैं और एक मेरे जो कोलीग्स हैं वो बताते हैं। इसमें भी इसी तरह है। एस जो है सेल्फ है, जो उसके बाद बी है वो है आपका जो सुपरवाइजर है, और डी जो है कस्टमर्स हैं, पी जो है पेयर्स हैं। अब कम्युनिकेशन, लीडरशिप, अडेप्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, टास्क मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ अदर्स, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सारे मेन एरियाज हैं, स्किल सेट्स हैं। इसके अंदर फिर सब एरियाज के उन्होंने दिए हुए, उन तमाम एरियाज के ऊपर बताया हुआ है, ये रेंज दी हुई कि लो है, मिड रेंज है और हाई रेंज है। तो उसके अंदर तमाम हर कॉम्पिटेंसी को इंडिविजुअली हर इंडिकेटर के अंदर बताया हुआ है कि जी इस कॉम्पिटेंसी के अंदर स्कोर ये है, इस कॉम्पिटेंसी के अंदर सेल्फ परसेप्शन ये है, आपका जो डायरेक्ट सुपरवाइजर उसकी परसेप्शन ये है, आपका जो कोलीग्स हैं उनकी परसेप्शन ये है, और उसके अलावा जो हैं कस्टमर्स या अदर जो हैं उनकी परसेप्शन ये है। ये तमाम परसेप्शंस इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब आप इसके एनालाइज करके देख सकते हैं कि कुछ में सेल्फ परसेप्शन ज़्यादा है, कुछ में पीयर्स की ज़्यादा है, किसी में ज़्यादा कुछ ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर मिड रेंज के अंदर ये फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तमाम लोगों की मोर और लेस एक जैसी परसेप्शन है। अगर मिड रेंज से बाहर निकल जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो आपकी अपनी परफॉर्मेंस, आपकी अपनी परसेप्शन या किसी और की आपके बारे में परसेप्शन जो है वो ठीक नहीं है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। An examination of the scores provided for the competency development of others indicate that all sources except for the manager herself agree that work is needed regarding this competency because all scores are between the seldom and sometimes categories. कि वो कहता है कि जी अपनी परसेप्शन छोड़ के बाकी तमाम लोगों का ये ख्याल है कि जी सेल्डम और समटाइम्स वाली कैटेगरी के अंदर स्कोर फॉल करता है, कभी बिल्कुल नहीं है, कभी शाज़ नाज़िर। In contrast, the manager believes she is doing an exceptional job of cultivating individual talent and motivating successfully. On the other hand, दूसरी तरफ जो मैनेजर है, दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय है, उसका अपना बारे में परसेप्शन ये है कि मैं तो बहुत कमाल का काम कर रही हूँ, मेरे मुझसे अच्छे तो किसी की परफॉर्मेंस है ही नहीं, और मैं इंडिविजुअल टैलेंट को भी प्रमोट कर रही हूँ और मोटिवेट कर रही हूँ, दोनों काम कर रही हूँ। It is not sufficient, however, just to provide scores regarding each of the competencies. Becoming aware that there is a problem with the competency is a very good first step, but a good 360-degree feedback system also provides concrete suggestions about what to do to improve competencies. अब सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि जी आप स्कोर्स जो हैं रिगार्डिंग ईच ऑफ द कॉम्पिटेंसी के आप स्कोर प्रोवाइड कर दें। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम का पता होना विद द कॉम्पिटेंसी इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट हैंड कि आप पहले उस पे तो आपका ठीक है कि आपको खुद अपनी प्रॉब्लम भी पता है, 360 डिग्री आपके पास फीडबैक भी है, कॉम्पिटेंसी भी पता है कि किस कॉम्पिटेंसी में प्रॉब्लम है। But a good 360 degree feedback system also provides concrete suggestions about what to do to improve competencies. लेकिन जो एक अच्छा 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम है वो ना सिर्फ ये प्रोवाइड करता है कि फीडबैक प्रोवाइड करता है, बल्कि और ये बताता है कि जी कॉम्पिटेंसी जो है कौन सी कॉम्पिटेंसी डेफिशिएंट है, बल्कि वो ये भी बताता है कि उस कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव कैसे करना है, क्या कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए। The
چیک پوائنٹ سسٹم ڈز دس بائی پرووائڈنگ واٹ از کالڈ ڈیولپمنٹ سمری. اور چیک پوائنٹ سسٹم جو آرگنائزیشن ہے اس کا جو 360 ڈگری فیڈ بیک سسٹم ہے وہ یہ کام بھی کرتا ہے. کس صورت میں کرتا ہے؟ ڈیولپمنٹ سمری بنانے کی صورت میں سمری بنا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی یہ کمپیٹنسیز کو ایسے ہم ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. The development summary describes strengths and areas that should be developed further. The checkpoint system does this by providing what is called development summary. The development summary describes strengths and areas that should be developed further. اور جو development summary ہوتی ہے وہ کیا بتاتی ہے؟ وہ strengths اور وہ areas بتاتی ہے جن کو further improve کرنے کی ضرورت ہے. An example of this is shown in the figure. According to the graph, this particular manager has several strengths. اور ہم جو پچھلے گراف دیکھے جس میں ہم نے بات کی تھی یہ والی اور یہ والی، ہم نے اس کے اندر پہلے والے میں کیا دیکھا تھا؟ پہلے والے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ساری کمپیٹنسیز ہیں. ان کمپیٹنسیز کے اندر سیلف پرسیپشن کیا ہے اور لوگوں کی پرسیپشن کیا ہے جن سے فیڈ بیک لی گئی ہے. اس کے بعد ہم آگے کے ریفرنس گروپ کے اوپر آگے اس کے اندر بتایا گیا کہ جی کیا ریٹنگ ہے آپ کی اپنے بارے میں، آپ کی اپنے بارے میں، اور باقی جو پیئرز ہیں، کسٹمرز ہیں، آپ کے جو ڈائریکٹ سپروائزرز ہیں ان کی آپ کے بارے میں. پھر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ دس پرٹیکولر مینیجر ہیز سیورل اسٹرینتھس. اس میں بہت ساری اس مینیجر کے اندر اسٹرینتھس ہیں، بٹ آلسو سم ایریاز دیٹ ڈیزرو فردر ڈیولپمنٹ. لیکن کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جن کو فردر ڈیولپمنٹ کی ضرورت بھی ہے. For example, there is a need to work on the facilitate team success. کہ فیسیلیٹیشن اور ٹیم سکسیس کی فیسیلیٹیشن میں کیا اس کا رول ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. Dimension of the competency relationships. The report also includes specific suggestions on how to improve this competency, which are shown in figure 8.5. اور یہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کمپیٹنسی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. Specifically, the manager is given tips and advice regarding concrete steps to be taken to improve performance. اور مینیجر جو ہے اس کو ٹپس اور اس کے بعد ایڈوائس دی جاتی ہے ریگارڈنگ وہ جو ایک پرٹیکولر کمپیٹنسی ہے جس کے اندر وہ ڈیفیشنسی ہے، سو دیٹ کہ وہ اس کے اندر اپنی پرفارمنس امپروو کر سکے. فار ایگزامپل، in terms of learning to collaborate on team decision, the manager is given advice about how to compromise and reach win-win decision and how to gain support for decisions. ایک ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ جی ان ٹرمز آف لرننگ ٹو کولیبریٹ آن ٹیم ڈیسیژنس، کہ ٹیم کا ڈیسیژن کیسے کولیبریٹ کیا جاتا ہے، ڈیسیژن کیسے لیا جاتا ہے، اس کے اوپر اگر اس کی لرننگ یا اس کے اوپر ٹریننگ ورکشاپ کرائی جائے تو مینیجر کو کیا ایڈوائس دی جائے گی؟ مینیجر کو بتایا جائے گا کہ جی کیسے وہ لوگوں کا ڈیسیژن بھی سنیں اور اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کی صلاحیت بھی ہو اس کے اندر. اور ایک ون ون ڈیسیژن کا مطلب ہے کہ جو ٹیم ہے اس کو بھی لگے کہ اس کی بات بھی مان لی آپ نے، اپنی بات بھی منوا لی. اینڈ ہاؤ ٹو گین سپورٹ، اور پھر اگر آپ نے اپنی ٹیم سے اپنے ڈیسیژن کے اوپر سپورٹ کیسے حاصل کرنی ہے، یہ بیسکلی ڈیولپمنٹل پلان کا حصہ ہے. 360 degree feedback systems are not necessarily beneficial for all individuals and organizations. اب جو 360 degree feedback system ہے تمام کمپنیز کے لیے، تمام انڈیویجولز کے لیے یہ بینیفیشیل نہیں بھی ہوتا. فار ایگزامپلس، individuals who are high on self efficacy، individuals جو کہ اپنی سیلف ایفیکیسی کے اوپر ہائر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، that is they believe they can perform any task. سیلف ایفیکیسی کیا تھی؟ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ جی سیلف ایفیکیسی ہم اسے کہتے ہیں کہ if I can try I'll do it. جو بھی کام میں کرنے کی کوشش کروں گا میں وہ کام کر لوں گا. That they believe that they can perform any task. کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹاسک کر سکتے ہیں. Are more likely to improve their performance based on feedback received from peers compared to individuals low on self efficacy. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ایسے انڈیویجولز، ایسے امپلائیز جن کی اپنی سیلف ایفیکیسی بہت ہائی ہوتی ہے، جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہر کام، ہر ٹاسک کر سکتے ہیں، وہ موسٹ لائکلی اپنی پرفارمنس امپروو کر سکتے ہیں. کس کی فیڈ بیک کے اوپر؟ جو ایسے امپلائیز کی فیڈ بیک کے اوپر جو کہ وہ کام خود نہیں کر سکتے. اگر وہ اس کے بارے میں فیڈ بیک دیں گے کہ بھائی یہ امپلائی یہ کام کر سکتا ہے، تو واقعی وہ اس کو جو ہے وہ کام کر لیں گے. وہ
Also, the effect of receiving feedback from multiple sources is most beneficial for individuals who perceive there is a need to change their behavior. Effect of receiving feedback from multiple sources سے اپنے فیڈ بیک لینے کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, اور اس وقت یہ بینیفیشیل ہو جاتا ہے فار انڈیویژلز, ان امپلائیز کے لیے جو کہ ہو پرسیو دیر از اے نیڈ ٹو چینج دی بیہیویئر, کہ جن کو لگتا ہے کہ ان کو اپنا بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے. ریئیکٹ پازیٹیولی ٹو فیڈ بیک, تو وہ کیا کرتے ہیں, فیڈ بیک کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں, پازیٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں. بلیو چینج از فیزیبل, کہ وہ چینج لا سکتے ہیں. سیٹ اپروپریٹ گولز, پھر گولز بھی بنا سکتے ہیں ٹو امپروو دیئر پرفارمنس, اور تاکہ وہ ان کی پرفارمنس جو ہے ڈیولپ کر سکیں. اینڈ ٹیک کنکریٹ ایکشنز دیٹ لیڈ ٹو پرفارمنس امپروومنٹ, اور پھر ایسے کنکریٹ ایکشنز لے سکیں جو کہ ان کی پرفارمنس امپروومنٹ میں مددگار ثابت ہوں. آن دا ادر ہینڈ, دوسری سائڈ کے اوپر کیا ہے, دوسری سٹوری اگر ہم دیکھیں, انڈیویجولز ہو سکور لوور آن سیلف ایفیکیسی, جو انڈیویجولز جن کی سیلف ایفیکیسی کم ہے, جس پہ انہوں نے کم سکور کیا ہے, پے مور ٹینشن ٹو دا فیڈ بیک ریسیو, اگر وہ زیادہ ٹینشن دیں جو ان کی فیڈ بیک آئی ریسیو ہوئی اس کو فرام دیئر لائن مینیجرز, اپنی لائن مینیجرز کو, تو کیا ہوگا, ان ادر ورڈز این امپلائی کانفیڈنس ان ہر اون پرفارمنس انفلوئنسز وچ سورس آف فیڈ بیک آر موسٹ یوزفل ٹو ہر. بیسکلی اس سارے اگزامپل کا مقصد یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر امپلائی ٹو امپلائی کہ اس کی سیلف ایفیکیسی ہائی ہے, سیلف ایفیکیسی لو ہے. اگر سیلف ایفیکیسی ہائی ہے تو اور اس کو ایک پازیٹیو فیڈ بیک پرووائڈ کی جائے تو وہ اپنی امپروومنٹ, اس کے پرفارمنس کی امپروومنٹ ہونے میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں, رادر دین کہ سیلف ایفیکیسی لو ہے اور اس کو پھر ہم فیڈ بیک پرووائڈ کریں. Now we have come to the last part of this lecture. We started our lecture with 360 degree feedback system. ہم نے بات کی 360 degree feedback system ہوتا کیا ہے, وہ کیسے کرتا ہے. پھر ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ ایک امپلائی ہے, اس کے چاروں طرف اس کی جو دنیا ہے, اس ساری دنیا سے جو اس دنیا کے اندر کون کون ہے, اس کا ڈائریکٹ سپروائزر ہے, پھر ہائر مینیجرز ہیں, پھر اس کے جو ہیں کسٹمرز ہیں, پھر اس کے کولیگز ہیں, پیئرز ہیں, اور وہ ایک خود بھی ہے. یہ سب اس کے بارے میں فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہ اب پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ انٹرنیٹ بیس سسٹمز آ گئے ہیں. پہلے تو پیپر ورک اور لوگوں سے انڈیویجولی فیڈ بیک لینی پڑتی تھی, اب ہر کسی کو ای میل چلی جاتی ہے. اور پھر جو امپلائی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ریٹرز جو ہیں, سپروائزر بھی چوز کر سکتا ہے فیڈ بیک کے لیے, ریٹرز چوز کر سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امپلائی کا اپنا کانفیڈنس, اپنی ایکسیپٹنس بڑھتی ہے سارے پروسیس میں. تو وہ اس کو فیڈ بیک جب ریسیو ہو جاتی ہے انٹرنیٹ سے تھرو وہ پروگرام سافٹ ویئرس کی ہم نے بات کی کہ یہ ڈفرینٹ انٹیلیجنس سافٹ ویئرز ہیں جو کہ آٹومیٹکلی رپورٹ کو کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں, رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں, اور امپلائی کو بھی اور جو اس کا ڈائریکٹ سپروائزر اس کو بھی وہ پہنچ جاتی ہیں, دونوں رپورٹس آ جاتی ہیں. پھر وہ دونوں بیٹھ کے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں ڈیولپمنٹل پلان میں, اور ڈیولپمنٹل پلان کا جو پاسٹ میں کیا تھا, کرنٹ اس کا افیکٹ کیا ہے, اور فیوچر میں کیا نیڈز ہوں گی. پھر ہم نے ایک کیس اسٹڈی ڈسکس کی اس کے اندر جو بھی ہم کر رہے ہیں, ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی اسے کنٹینیو کریں گے, وچ از چیک پوائنٹ 360 ڈگری سسٹم کیس انالیسس کے. چیک پوائنٹ ایک کمپنی ہے, اس نے اپنا 360 ڈگری سسٹم کیس کیسے اس نے ڈیولپ کیا, اس نے کیسے امپلیمنٹ کیا, اور وہ اس سے کیا کیا بینیفٹس لے رہا ہے. So now we have come to the end of today's lecture. Thank you very much.